السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ بھی اہم ہے۔ ایک دو خبر میں بہت انتہائی اہم اس کے اندر آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبر پورے دنیا کی میڈیا پہ چل رہی ہے کہ ایک امریکن جرنل ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ٹرمپ جو ہے حملہ کرنے والے تھے چین کے اوپر اور چائنا کے اوپر، اور پھر اس جرنیل نے چین کے جرنیل کو یہ بات بتا دی تھی۔ جو لوگ میرے ویلاگ کو ہمیشہ پورا دیکھتے ہیں اور اسکپ نہیں کرتے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ یہ خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ امریکن جرنل جو ہے سخت پریشانی کے عالم کے اندر ہے اور ان کا رابطہ جو ہے کہیں نہ کہیں چین کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ خبر ہم نے دی تھی اور میں نے اس خبر دیتے وقت آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آج یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی آنے والے دنوں میں، سالوں یا مہینوں میں، جب کبھی بھی کوئی سی آئی اے کا کنٹریکٹر یا کوئی سی آئی اے کا ڈائریکٹر یا کوئی جرنیل جب اپنی کتاب لکھے گا تو میری خبر یہ سامنے ضرور آئے گی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جس دن میں نے ویلاگ کیا تھا اور میں نے اس دن اخبارات میں بیانات بھی دیے تھے اور کہا تھا کہ اس وقت یہ ٹرمپ کا یہ پلان تھا کہ چین کو الجھایا جائے گا ساؤتھ چائنا سی کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے ایک محاذ کھولے گا۔ یہ بات میں نے آج سے 1 سال پہلے کہی تھی، لیکن الحمدللہ یہ میری کہی ہوئی بات جو ہے آج آپ کو کل جو ہے ایک امریکن جرنل کی کتاب کے اندر کنفرم ہوئی ہے۔ اس کے بعد آج میں آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، اور یہ بھی خبر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یا تو جلد یا بدیر کبھی نہ کبھی جب کوئی بھی سی آئی اے کا ڈائریکٹر، کیونکہ لوگوں کی ایک عادت ہے نا، مسلمان کہہ رہے ہیں، محمد فیصل کہہ رہا ہے یا کوئی اور آدمی کہہ رہا ہے تو ہم یقین نہیں کرتے اس وقت تک کہ جب تک کہ کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یا کوئی بڑی شخصیت جب تک وہ نہیں کہے گا تو ہمیں یقین نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ فیک نیوز ہے اور ولا ولا جو بھی ہے، ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ امریکہ بھارت سے خفیہ اڈے پاکستان پر اور افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے حاصل کرنے کی معاہدے پہ تقریباً قریب وہ پہنچ چکا ہے، اور یہ معاہدے خفیہ معاہدے طے ہو چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، پس پردہ یہ معاملہ طے ہوا ہے، اور اس خفیہ جو اڈے ہیں، جن اڈوں سے، جنگی اڈوں سے پاکستان اور افغانستان پر حملہ کیا جائے گا، ان خفیہ اڈوں کی ڈیل جو ہے اس وقت امریکی پس پردہ بھارت کے ساتھ تقریباً فائنل ہو چکی ہے۔ ٹونی بلنکن جو ہے اس معاملات کو طے کر چکے ہیں، لیکن اب اس کا جو فائنل شکل دی جائے گی اس معاہدے کی، وہ آئندہ مودی اور بائیڈن ملاقات کے درمیان ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر بتائی ہے، کسی اخبارات کے اندر، کسی چینل پہ نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے، اللہ کرے، میں دعا کروں گا کہ معاہدہ نہ ہو، لیکن اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی خبر آپ کو انشاءاللہ 4-6 مہینے بعد یا سال بعد جب کوئی نیا آدمی کتاب لکھے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اب ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افغانستان کے حوالے سے کہ امریکن جو کانگریس ہے اس کے اندر طالبان کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے ایک قرارداد پیش کی جا رہی ہے، اور اس قرارداد کے محرک بھی جو ہیں وہ غالباً، شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مائک والٹر اور لنڈسے گراہم اور 2-4 لوگ اور ہیں، اور بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو طالبان آئے ہیں انہیں غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے اور ان سے کسی قسم کی بات نہ کی جائے۔ ایک طرف تو یہ قرارداد پیش ہو رہی ہے، دوسری جانب ٹونی بلنکن کا یہ بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سال افغانستان سے القاعدہ جو ہے امریکی مفادات پر حملہ آور ہوگی۔ یعنی بڑی کمال کی بات ہے کہ 1 سال پہلے کی بات جو ہے، جس کا کہ ابھی کوئی معاہدہ، ہم تو مطلب بریکنگ نیوز دیتے ہیں نا، پس پردہ جو معاہدے کہیں ہونے لگتے ہیں یا کوئی بات ہونے لگتی ہے، تو یہ ابھی جب کسی چیز کا کوئی امکان نہیں ہے، ٹونی بلنکن صاحب جو ہے اور بل گیٹس جو ہے نا، وہ 1-1 سال، 2-2 سال یا 5-5 سال پرانی خبریں آنے والی نئی خبروں کے بارے میں یہ پیشن گوئی کر دیتے ہیں۔ تو ٹونی بلنکن کا یہ کہنا کہ آئندہ سال القاعدہ جو ہے امریکی مفادات پر حملہ آور ہوگی، ہمیں خطرہ ہے، لہٰذا ہم افغانستان کی امداد بحال نہیں کریں گے، اس بیان سے آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ امریکہ کی نیت طالبان کے حوالے سے کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ امریکہ نے دھوکہ کیا ہے، اور اس بار بھی امریکہ نے دھوکہ ہی کیا ہے۔ ایک بات دوسری جو اہم خبر یہ ہے کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ طالبان کے کابل میں آنے کے بعد بہت سارے جو ہیں پائلٹس جو ہیں، اور ان کے جو جنگی پائلٹس جو جنگی جہازوں کو اڑاتے تھے، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو اڑانے کے لیے جن کو خصوصی تربیت دی تھی، وہ بھاگ کے چلے گئے تھے ازبکستان۔ اور وہ ایسے نہیں بھاگے تھے، ان کو بلکہ کہا گیا تھا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ان کو کہا گیا تھا امریکن جو وہاں پہ کہ بھئی آپ کی چیزیں لے کے، ہیلی کاپٹر وغیرہ جو کچھ مل سکتا ہے وہ لے کے آپ ازبکستان بھاگ جائیں۔ اب یہ خبر یہ ہے کہ ان کا معاہدہ جو ہے امریکہ کے ساتھ ہو گیا، اور وہ سب
جو لوگ ہیں وہ امارات پہنچ گئے ہیں، اور امریکہ نے کہہ دیا ہے، باقاعدہ ان کو آرڈرز بھی جاری کر دیے ہیں کہ ان کو سب کو امریکہ لایا جائے، اور امریکہ لانے کے بعد ان تمام پائلٹس کو، جو ہنرمند، جو جنگی زبردست، جن کو تیاری کرائی گئی ہے، ان کو ہم آئندہ اپنے کسی اہداف کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو خبر دوں، یہ بات طے شدہ ہے، اور ان کی تمام آبادگاری کے لیے اور ان کے تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے غالباً براک اوباما صاحب ہیں، اور وہ اپنا ایک آپ کے بش صاحب ہیں، یہ لوگ جو ہیں مکمل طور پر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آبادکاری کے لیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ افغانستان کے اندر امداد فراہم کرنے کے لیے ان پائلٹس کو اور ان کے خاندانوں کو، ایون دو کہ جو ان کے ایجنٹس ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر وہ پائلٹس کم اور امریکن ایجنٹ زیادہ تھے، تو ان کے لیے بھی باقاعدہ یہ دونوں تینوں صدر جو ہے سابقہ بڑی کوشش سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز بڑی اہم تھی جو آپ کو بتایا۔ دوسرا یہ کہ سعودی وزیر خارجہ کو مودی صاحب نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 19 یا 20 یعنی اسی رواں مہینے کے اندر وہ جا رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ مودی سے ملاقات کرنے، اور شاید وہاں جو بات ہوگی، ہمیں پتہ لگا ہے جو دو طرفہ تعلقات جو سفارتی باہر کے ذریعے پتہ لگا ہے کہ وہاں بھی جو ہے مسئلہ افغانستانی ہے، اور مودی صاحب یہ کوشش کریں گے کہ سعودی عرب کا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی ایک سیکٹ کے حساب سے ایک اہمیت کا حامل ہے افغان طالبان بھی، تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اگر کوئی مراد دیتے ہیں یا کوئی اگر طالبان کے ساتھ اگر ظاہر اگر کوئی بھی ان کا معاملہ اگر شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ یہ رکھی جائے کہ پاکستان کے اسٹیک کو کم کر کے بھارت کے اسٹیک کو زیادہ کیا جائے، تو سعودی عرب بھی جو ہے امداد دے گا۔ بلکہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ سعودی عرب کے ذریعے بھارت اور مزید کچھ جو ہے اس ساتھ مل کر دونوں یہ کچھ امداد افغان طالبان کی کریں گے، تو بہرحال یہ بھی پس پردہ ایک معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری ایک بات یہ بتا دوں کہ ہم نے ایران کے حوالے سے آپ کو خبریں دی تھیں، یہاں ایک بات اور میں بتا دوں کہ 400 سے زائد تقریباً جو جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، جو ساری دنیا میں ہیں، جو ایرانی ہیں، انہوں نے امریکن حکومت سے یا امریکی جو اداروں کو مطلب ایک خط لکھا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے، اور یہ بات ابھی بڑی زور سے چل رہی ہے اندر، پس پردہ ایوانوں کے اندر، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صدر ہیں ایران کے ابراہیم رئیسی صاحب، ان کے اوپر جنگی جرائم کے مقدمے چلائے جائیں۔ غالباً آپ کو یاد ہوگا شاید 1988 کے اندر کوئی ایک ڈیتھ اسکواڈ بنا تھا یا ڈیتھ کمیٹی بنی تھی، جس وقت یہ ایران کا انقلاب آیا تھا، تو اس کے شاید غالباً کوئی انچارج جو ہیں یہ ابراہیم رئیسی صاحب تھے، تو اس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تمام معاملہ جو ہے یہ اس وقت سامنے لایا جا رہا ہے غالباً ایران کو انڈر پریشر کرنے کے لیے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایران کا تو ویسے بھی ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے تاکہ وہ طالبان جو عالمی جو مغرب کے اہداف ہیں ان کے لیے ایران پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے ایک اور نئی چیز جو ہے سامنے لائی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے، آپ کو بنجمن نیتن یاہو کے خلاف ایک بہت بڑا مقدمہ چل رہا تھا، جس کے اندر کہ یہ بہت سارے معاملات تھے کہ اسرائیل کی جو مداخلت ہے، اور دوسرے ایک دو اور بدعنوانی کا بھی معاملہ تھا، جس کے اندر کہ مسلم ملکوں کے اندر جو بھی سازشیں یا کانسپریٹک تھیوریز اسرائیل کی طرف سے چلتی ہیں، کچھ باتیں لیک آؤٹ ہوئی تھیں، اس حوالے سے ایک اہم مقدمہ بنجمن نیتن یاہو پہ چل رہا تھا۔ اس کا جو اہم گواہ ہے وہ یونان کے ایک حادثے کے اندر ہلاک ہو گیا ہے۔ تو یہ خبر میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہلاک ہوا ہے یا ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسرائیل کے جو ایجنٹ ہیں وہ ساری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور لوگوں کو مختلف جیسے جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس طرح اور بھی بہت ساری جگہ ہمارے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیوی کے نام میں نہیں لوں گا کہ آرمی کے ایئر فورس کے تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، پھر آپ کا ہمارے سابقہ کچھ رہنما ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ ایک عالمی معاملہ جو ہے، اسرائیل کی جو بڑی تھیوریز ہیں کانسپریسی کی، وہ چلتی رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا اسی پس منظر میں یہ ہے کہ یورپین یونین نے 10 کروڑ یورو کی امداد کر دی ہے طالبان کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم طالبان کو امداد دیں گے، کیونکہ یہاں پر امریکہ کا اور یورپین یونین کا کہیں نہ کہیں کچھ ہے معاملہ جو ہے چل رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یورپین یونین کو خواہش ہے کہ ہم ان کی مدد کی جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک نیریٹو ہے کہ جب تک آپ طالبان کو اعتماد میں نہیں لیں گے یا طالبان سے بات نہیں کریں گے، آپ اپنے مفادات یا اپنے جو اہداف ہیں ڈپلومیٹک طریقے سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یورپین یونین نے کم از کم سیکھ لیا ہے کہ ظلم اور جبر کے ساتھ آپ کسی کو دبا نہیں سکتے، لیکن غالباً امریکہ نے ابھی تک اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا ملا برادران اور حقانی، دیکھیے وہ ایسی کوئی لڑائی نہیں تھی، تو آپ کو پتا ہے مغربی میڈیا ہمارا بہت زبردست
الٹی سیدھے خبریں چلاتا ہے. اور ہمارے ابھی میڈیا والے بھی مغربی میڈیا کو ہی فالو کرتے ہیں کیونکہ دونوں کا قارورہ تو سب کا ایک ہی ملتا ہے نا جا کے. وہ صرف بات یہ تھی کہ ملا برادران نے ان کو یہ کہا تھا حقانی گروپ کو کہ آپ کو ابھی تک جو ہے اس کے اندر دہشت گردی کی تنظیم میں ان کو ہمیں رکھا ہوا ہے, کئی لوگ دہشت گردی کے نام پہ ہیں. تو ایسا ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو پس پشت رکھیں اور زیادہ معاملات میں ہمیں آگے کریں تاکہ ہم جا کے سارے معاملات کو حل کریں. کیونکہ ملا برادران کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ساری بات چیت انہوں نے کی تھی, سارے معاملات انہوں نے طے کیے تھے. تو سفارتی سطح پر وہ کہتے تھے کہ ہمارا گروپ ذرا آگے ہے تو آپ ہمیں زیادہ کوشش کریں اور آپ ذرا خاموش رہیں اور پیچھے رہ کے نا جو عہدے ہیں آپ ہمیں مشاورت کریں بنسبت سامنے آپ ہمیں کھل کر عہدے لینے کی. تو اس بات کے اوپر بات ہوئی تھی. لیکن حقانی گروپ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے لڑا ہے اور اصل میں جنگ ہم نے جیتی ہے اور فائٹ میں زیادہ ہمارا حصہ ہے, تو لہٰذا اگر ہمیں آپ کم عہدے دیتے ہیں, وہ لالچ نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم پیچھے کرتے ہیں تو سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ شاید افغانستان جو ہے جہاد کی بنیاد پر نہیں جیتے, ہمارا اسلامی نظریہ نہیں جیتا بلکہ ہمیں آزادی دی گئی ہے انہوں نے کوئی رحم کھا کر. تو بنیادی طور پر اس پر ایک اختلاف تھا لیکن وہ معاملہ طے پا گیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں, لوگوں نے غلط خبریں پھیلائی تھیں کہ لڑائی ہو گئی اور پستول وستول, اس قسم کی کوئی بات نہیں. ہم نے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ افغانستان سے اس چیز کی ہم نے وہ کی ہے. تو یہ ایک بات تھی آپ کو جو بتانا ضروری تھی کہ اس قسم کا کوئی نہیں ہے. یہ عموماً اس قسم کے جو ہے نا وہ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں اور یہ افواہیں پھیلانے میں آپ کا ہمارا مغربی میڈیا ماشاءاللہ بہت آگے آگے رہتا ہے. اچھا, دوسرا ایک بات بتا دوں پاکستان کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا بدل رہی ہے لیکن وہ نہیں بدلنے کے لیے تیار ہیں. ان کے ابھی بھی رابطے رہتے ہیں غیر ملکیوں کے ساتھ اور ان کے جو لیٹرز وغیرہ وہ جاتے ہیں, ان کا جو دفتر ہے نا وہاں برطانیہ میں اپنے بیٹوں کے دفتر صاحب بیٹھے, وہ دفتر سے بڑے لیٹر بھی نکل رہے ہیں, بڑے فیکس بھی ہو رہے ہیں, ای میلز بھی ہو رہی ہیں مختلف سربراہ مملکت کو کئی جگہ, اور وہاں ہر جگہ جو ہے پس پردہ ان کی یہی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے اوپر عالمی اداروں نے ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اور وہ شو بھی کر رہا ہے, بتا بھی رہا ہے عالمی اداروں کو کہ دیکھیے جناب جب میری بیٹی جاتی ہے نیب کے دفتر میں یا میرا بھائی جاتا ہے یا میں بات کرتا ہوں, میری تقریریں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہی ہے, تو دیٹ مین کہ میں ابھی بھی پاورفل ہوں, تو آپ میرے ساتھ کام کریں, اور وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی اس وقت بھارت کا اور مغربی نیریٹو کو پورا بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی وجہ سے اب ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو افغان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ بات انہوں نے کئی جگہ لیٹرز میں بھی کہی اور لوگوں کو یقین دہانی کرا رہے ہیں. ایون کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے بلکہ یہ بات کہ اگر افغان قوم جو ہے اشرف غنی کو اور کرزئی کو اگر پسند کرتی ہے تو پاکستانی قوم کو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا تکلیف ہے انہیں ناپسند کرنے کی. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اس وقت یا جو کچھ ہوا ہے, جو امریکن نیریٹو ہے وہ سب پاکستان کے جیسا ہے, یا پاکستان افغان معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. یہ ابھی بھی جو ہے نواز شریف صاحب نے اپنا وہ سلسلہ وہی رکھا ہوا ہے. اچھا, ایک چیز دوسری بات بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے TTP کے لیے کہا ہے کہ ہم جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے تمام لوگوں کو معافی دے سکتے ہیں, مگر وہ اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ وہ دہشت گردی نہیں کریں گے. لیکن یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ TTP عام معافی کو ملنے کے بعد بھی وہ شاید اپنے ان حرکات سے باز نہ آئے, کیونکہ ان کا جو نیٹ ورک ہے بھارت کے ساتھ بڑا مضبوط ہے. باہر اللہ کرے ہو جائے, ایک پیشکش بڑی اچھی ہے, اگر کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھائیں, بڑی اچھی بات ہے. اچھا, عمران خان صاحب دوشنبے پہنچے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اپنی وہ کوششیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے دیکھیے میں کل بھی کچھ بات کی تو بہت سارے فورن لوگ ٹرولنگ کرنے لگتے ہیں. دیکھیے عمران خان جب میں اگر حکومت کو کرتا ہوں نا اگر کرٹیسائز, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. بنیادی طور پر عمران خان اور حکومت اس وقت دونوں علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں. یہ میں حقیقت کی بات بتا رہا ہوں. دنیا میں تو تصور ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کی حکومت کو برا کہتے ہیں تو بات جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ پر آتی ہے, تو بات تو اس میں کوئی شک نہیں, اگر کچھ بھی غلط کام ہوگا تو کھاتے میں تو عمران کی آئے گا. لیکن میں یہاں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران کا جو بیسیکلی ویژن ہے اس ویژن کے اوپر ان کی کابینہ نہیں جائے. اب مجھے اب یہ بتائیے کہ پاکستان میں انہوں نے جو 18 سال سے کم عمر کو اسلام قبول کرنے پر جس کا میں نے بتایا تھا پابندی لگائی کہ عمران خان کا ویژن نہیں ہے, لیکن یہ کیوں انہوں نے ڈرافٹ بنا کے انہوں نے مکمل کر لیا ہے اس کے اوپر, اور ساری دنیا سے ایک اور جو ہے مطلب عمران خان کے اوپر جو ہے ابھی اخبارات میں نہیں آ رہی خبریں آپ کو, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سفارتی سطح کے اوپر ملائیشیا کے اندر, انڈونیشیا کے اندر اس قسم کی, اور ایون بھارت کے اندر بھی کرٹیسائز ہوا ہے کہ یہ کس قسم کا یہ انہوں نے بنایا ہے کہ 18 سال سے کم عمر آدمی کا اسلام قبول کرنا ہے وہ جرم ہوگا. تو یہ سارے کام جو ہے ہماری محترمہ شیریں مزاری صاحبہ اور ہمارے جو ہیں دوسرے منسٹرز وغیرہ جو بیٹھے ہیں ان کو بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ملک کے معاملات کو درست کر سکتے ہیں, مہنگائی کو درست کر سکتے ہیں,
معاشی حالات کو کس طرح درست کر سکتے ہیں. جو عمران خان کا ایک ویژن تھا، دیکھیے ایک ان کا ایک ویژن یہ تھا آپ کا کہ آپ نے بدعنوانوں کو پکڑنا ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا، میں بار بار نہیں کہوں گا کہ اس عمران خان کے اس معاملے پر مجھے شروع سے اعتراض تھا کہ یہ طریقہ کار بدعنوانوں کو آپ نہ پکڑیں، آپ صرف ایک بات کریں کہ ہم نے ملک دشمنوں کو پکڑنا ہے. ملک دشمنوں کو آپ پکڑتے، یقین کریں سارے لوگ نرغے میں آتے، ثبوت بھی آپ کے پاس تھے، عالمی دنیا کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ان کو ان کی ملک دشمنی کے ثبوت جب رکھتے تو ان کو پتہ لگتا کہ جی ہاں یہ لوگ جو ہیں ہمارے کہنے پہ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ نے بدعنوانی کے اوپر پکڑا تو بدعنوان تو نیچے سے لے کے میں نے کہا سارے اوپر تک ہے، سب چور اکٹھے ہو گئے، بدماشیاں ساری اکٹھی ہو گئی ہے. عمران خان کا یہ جو ویژن تھا نا ایک ناکام ہوا ہے. تو اب ان کو چاہیے کہ اب پاکستان کی حالات کو بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے وہ کام کریں. لیکن ابھی تک جو ان کے گرد جو لوگ ہیں وہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دے رہے. چند ایک لوگ ہیں، سب نہیں ہیں، اچھے لوگ ہیں بہت سارے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور ہماری تو یہ دعائیں ہیں کہ خدا تعالیٰ بہتری کرے. لیکن پاکستان کے اندر ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے گرد ان کے قریبی لوگ جو ہیں وہ پیراشوٹر جو ہیں، کوئی نئی، میں نے آپ بتایا کہ نئی سیاسی جماعت بھی بن رہی ہے، بہت سارے معاملات ہیں. اب آپ دیکھیں انہوں نے جتنے لوگ تھے آج عمران کے گرد ہیں. آج آپ خود اٹھا کر دیکھ لیں، مجھے میری ٹرولنگ کرنے سے بہتر ہی دیکھ لیں کہ کتنے لوگ آج عمران خان کی کیبنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھے. کتنے لوگ آپ کی بیوروکریسی کے اندر وہ موجود ہیں کہ جو مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھے. کتنے بیوروکریٹ آپ کے موجود ہیں جن کے پاس فورن نیشنلٹیز ہیں. کتنے بیوروکریٹ ہیں، 1800 سے اوپر بیوروکریٹس ہیں ہمارے پاس، سب کی لسٹیں موجود ہیں جن کی کہ ڈوئل نیشنلٹی ہیں. تو پھر اب سوچنا ہوگا کہ اگر کس طریقے سے سارے معاملات چلیں گے. یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک انشاءاللہ. اللہ حافظ.